بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میری پیاری بہنوں، آج کا ہمارا بیان بہت اہم اور سوچنے والا ہے۔ نافرمان عورتوں کی سزا حدیث کی روشنی میں۔ بہنوں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑی عزت دی، ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، ہر جگہ اسے رحمت کا ذریعہ بنایا۔ لیکن جب یہی عورت اپنے فرضوں کو بھول جاتی ہے، شوہر کی نافرمان ہو جاتی ہے، اپنے گھر کو بربادی کی راہ پر ڈال دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت بند کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے کسی کو حکم دینے کی اجازت ہوتی کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ترمذی شریف۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شوہر کی اطاعت یعنی فرمانبرداری کتنی اہم ہے۔ لیکن افسوس، آج ہماری بہنیں دنیا کے جھوٹے رواجوں میں پھنس گئی ہیں۔ شوہر سے اونچی آواز میں بات کرنا، ان کی اجازت کے بنا گھر سے نکلنا، سوشل میڈیا پر نامحرم مردوں سے بات کرنا، یہ سب نافرمانی کے دروازے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی ہے تو آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک اس کا شوہر راضی نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری۔ سوچو بہنوں، کیا ہم وہ عورت بننا چاہتی ہیں جس پر فرشتے لعنت کریں؟ نہیں، ہمیں وہ عورت بننا ہے جس سے اللہ راضی ہو، شوہر خوش ہو اور ہماری جنت ہماری منزل بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، یعنی نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو آگیاکاری ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ لیکن جب عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہے تو گھر سے برکت چلی جاتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور بچے بھی غسیل اور بے ادب بن جاتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، کئی عورتیں کہتی ہیں، شوہر بھی تو غلطی کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ بھی انسان ہے، لیکن اسلام نے عورت کو سکھایا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی غلطیوں پر صبر کرے، اس کے لیے دعا کرے، نہ کہ بدلے میں غصہ کرے یا گھر میں نافرمانی پھیلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک وہ شوہر سے معافی نہ مانگ لے۔ مشکات شریف۔ بہنوں، نافرمانی صرف شوہر کے حکم کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ اللہ کے حکم کی بھی ہوتی ہے۔ نماز چھوڑنا، پردے کو ہلکا لینا، رشتہ داروں سے بدتمیزی کرنا یا دل میں تکبر لانا، یہ سب نافرمانی کی علامات ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کی نافرمان عورت جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی، جبکہ اس کی خوشبو کئی میل دور سے آتی ہے۔ صحیح بخاری۔ سوچئے بہنوں، کتنی بڑی سزا ہے۔ دنیا کی تھوڑی سی ضد یا غصے کی وجہ سے ہم اپنی جنت کھو دیں، یہ کیسی نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میری اطاعت کرتا ہے میں نے اس کے لیے جنت طے کر دی، اور جو نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم۔ سورہ سجدہ، آیت نمبر 19-20۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت نافرمانی کر چکی ہے تو کیا اب معافی نہیں؟ نہیں بہنوں، اللہ تعالیٰ رحم والا ہے۔ اگر عورت سچے دل سے توبہ کر لے، شوہر سے معافی مانگ لے اور اپنے عمل سدھار لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو توبہ کر لے وہ ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ابن ماجہ۔ اس لیے بہنوں، آج ہی توبہ کریں، اپنے شوہر سے اچھا ویوہار کریں، ان کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈیں، گھر کو جنت بنائیں نہ کہ جہنم کا ٹکڑا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نیک عورت بننے کی توفیق دے جو اپنے شوہر کی فرمانبردار، اللہ کی آگیاکاری اور جنت کی حقدار ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔